बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच क्या जंग होगी, क्योंकि इस्तांबुल मुज़ाकरात का जो तीसरा राउंड था ये भी नामुकम्मल रह गया। मैं इस मुज़ाकराती अमल को नाकाम इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि बातचीत के ज़रिए ही तमाम मसाइल ने हल होना है। आखिर में तमाम जो संगीन किस्म के मसाइल हैं, अगर जंग ही की बात है तो फिर वो बात ज़ाहिर है कि हल होगी मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर। उम्मीदें कायम हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुर्की और कतर के जो हुकाम हैं वो आज भी सरगर्म हैं। कुछ और दोस्त ममालिक जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मुल्कों के बीच में दोबारा से ये सिलसिला जो है ये जोड़ा जाए, जो टूट गया है, बदकिस्मती के साथ टूट गया है और बग़ैर किसी नतीजे के बताया गया है कि वहाँ से कुछ शख्सियात जो हैं ये वापस आई हैं पाकिस्तान। कुछ अरकान तुर्की में ही मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान का जो वफ़द है उसकी वतन वापसी के हवाले से कोई ख़बर नहीं है। यानी इसका मतलब यह है कि फिर भी इम्कानात मौजूद हैं और इस हवाले से बात को उधर से ही जोड़ा जा सकता है जिधर से ये सिलसिला टूटा था। लेकिन जिस तरीके से बयानात का सिलसिला है और जिस तरीके से चार्जशीट पेश की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, तो फिर बहुत सारी उम्मीदें टूटती हुई भी नज़र आती हैं। बहुत सारे जो मसाइल हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में या अफ़गान तालिबान के बीच में, तो वो ऐसे हैं कि जैसे ये कभी हल नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का एक दो टोक मौक़िफ़ है कि अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल ना होने दिया जाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब वहाँ से जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक लंबा चौड़ा बयान दिया है, वो ऐसे लगता है कि बाकायदा उनको जो स्क्रिप्ट लिख कर दिया गया है ये उनके आदाद शुमार नहीं है, ये उनकी तहक़ीक़ नहीं है। ऐसा लगता है कि ये मुफ्ती नूर वली महसूद ने उनको ये सारे आदाद शुमार दिए हैं। फ़लाँ तारीख़ को, फ़लाँ साल को ये हमला हुआ पाकिस्तान के फ़लाँ शहर में, फ़लाँ इलाक़े में, और इतनी उसमें जो है शहादतें हुईं, लोग मारे गए या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं ये शहीद हुए। मुफ्ती नूर वली महसूद एक किताब भी लिख चुके हैं और ये जितने सारे आदाद शुमार हैं ये बिल्कुल वही स्टाइल है जिस तरीके के एक तर्स अपनाया था जब किताब उन्होंने लिखी थी, और उसमें पूरे हमलों की एक पूरी तफसील जो है TTP के ये उन्होंने अपनी किताब में ये तफसील लिखी थी। अब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो है ये अगर ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है TTP, अब ज़ाहिर है कि TTP बहुत पहले बनी है जब ये अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं ये दूसरी मरतबा बरसर इक़्तिदार आए हैं। पहली मरतबा जब वो बरसर इक़्तिदार आए थे तो ज़ाहिर है कि TTP उसके बाद बनी है। जब वहाँ पे अफ़गान तालिबान की हुकूमत कायम हुई पहली दफ़ा, और फिर हमने देखा कि उसके बाद उसामा बिन लादेन वाला मामला हुआ। मुल्ला उमर ने इनकार कर दिया उसामा बिन लादेन की हवालगी का, अमेरिका ने हमला कर दिया अफ़गानिस्तान के ऊपर, और फिर जब 20 साला अफ़गान तालिबान ने जदोजहद की और अफ़गानिस्तान पर पूरा कंट्रोल हासिल किया, उस माहदे के बाद जो उन्होंने दोहा में अमेरिका के साथ किया और जो यकीन दहानियाँ अफ़गान तालिबान ने अमेरिका को दी थी, उनमें बहुत सारी जो यकीन दहानियाँ हैं उन पर अमल आज तक नहीं हो सका। ये एक अलग बहस है, लेकिन TTP को इससे शय मिली और TTP ने ये समझना शुरू किया कि अगर अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में अगर अमेरिका और नेटो फोर्सेस को शिकस्त दी जा सकती है तो फिर पाकिस्तान को भी शिकस्त दी जा सकती है। अब अगर हम मुस्तक़बिल के हवाले से बात करें कि मुस्तक़बिल क्या हो सकता है इस सारी चीज़ का, ये जो मुज़ाकरात नामुकम्मल रह गए हैं, क्या जंग हो सकती है? अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान को, अफ़गान तालिबान को अपनी दिफाई सलाहियतों का अच्छी तरीके से पता है। उनको ये पता है कि कोई बराबरी नहीं है दिफाई सलाहियत के हवाले से। अगर देखा जाए तो फिर पाकिस्तान को दिफाई बरतरी हासिल है। ये वो हकीकत है कि जिससे कोई भी अफ़गान शहरी, कोई भी अफ़गान तालिबान का नुमाइंदा इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो अफ़गान तालिबान का हामी हो या वो अफ़गान तालिबान का मुखालिफ हो। तो अगर ये हकीकत मौजूद है तो फिर क्या ऐसी मजबूरी है कि अफ़गान तालिबान वो बात नहीं उन्होंने मानी जो पाकिस्तान मनवाना चाहता है, यानी तहरीरी एक यकीन दहानी। अब कहा जा रहा है कि जी
جو پاکستان اور افغانستان کا مستقبل ہے اس کا فیصلہ تحریک طالبان پاکستان نے کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ اگر پاکستان کے اندر خدا نخواستہ کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے اور اس کے شواہد ایسے ملتے ہیں کہ اس میں افغان سرزمین کا استعمال ہوا ہے اس کی پلاننگ کے حوالے سے، یا وہاں سے کوئی حملہ آیا ہے، تو پھر پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ آپشن موجود ہے کہ افغانستان کے اندر کارروائی کی جائے۔ سیز فائر ابھی تک برقرار ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ 3 جو ادوار ہوئے مذاکرات کے دوحہ میں، استنبول 1، استنبول 2، اور اس کے بعد ایک غیر یقینی کسی کیفیت ہے۔ یہ صورتحال جو ہے کافی ایک تشویشناک تو ہے، کیونکہ کہیں بھی ایک معمولی سی چنگاری جو ہے یہ آگ کو بھڑکا سکتی ہے، اور یہ جب آگ بھڑکے گی تو ظاہر ہے کہ اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا ہوگا، افغانیوں کا ہوگا، دونوں ملکوں کی عوام کا ہوگا، دونوں ملکوں کی تجارت کا ہوگا۔ دونوں ملکوں کے جو عوام ہیں وہ مستقبل کے حوالے سے بجا طور پر پریشان ہیں۔ جو بیانات کا سلسلہ ہے ایک طرف سے بھی دوسری طرف سے بھی، تو وہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ اس امن کے لیے اور مذاکراتی جو عمل تھا یہ تو خیر ایک جگہ پہ رک گیا ہے، پھر کب شروع ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس میں ترکی، قطر اور پھر باقی دوست ممالک جیسے سعودی عرب ہے، جیسے ایران ہے، جیسے چین بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین جو معاملات ہیں یہ ٹھیک ہوں۔ اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فیصلہ ٹی ٹی پی نے کرنا ہے۔ ٹی ٹی پی اگر بڑا حملہ کرتی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، تو اس کا پھر رد عمل کیا ہوگا؟ دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں یہ مزید کشیدہ ہوں گے۔ اور 27 اکتوبر کو آخری مرتبہ کلیم آیا تھا ٹی ٹی پی کی طرف سے، جو ذمہ داری قبول کی جاتی ہے مختلف حملوں کی۔ آج تک، یعنی آج کی تاریخ تک، 8 نومبر تک، یہ ہفتے کا دن ہے آج، کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی جا رہی۔ اس کے بھی مختلف جو ہیں یہ اس پہ تجزیے ہو رہے ہیں، اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ یہ جو ہم اور مختلف تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، تو یہ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے۔ اب جو ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے تو انہوں نے ایک تو شکریہ ادا کیا ہے، جس طرح پاکستان نے شکریہ ادا کیا قطر اور ترکی کا، تو اسی طرح انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ افغان وفد نے قیادت کی خصوصی ہدایت پر نیک نیتی اور مکمل اختیارات کے ساتھ مذاکرات میں شرکت کی، اور انہیں امید تھی کہ اس بار پاکستانی فریق سنجیدہ اور عملی موقف کے ساتھ آئے گا۔ تاہم پاکستان نے مذاکرات کے دوران اپنی تمام سیکیورٹی ذمہ داریاں افغانستان پر ڈالنے کی کوشش کی اور اپنی سلامتی سے متعلق کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں نظر آیا، جس کے باعث مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ وہ کسی کو بھی افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور نہ ہی کسی ملک کو اپنی سرزمین سے افغانستان کی سلامتی یا خود مختاری کے خلاف اقدام کرنے دیں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغان عوام اور سرزمین کا دفاع شرعی اور قومی فریضہ ہے، اور کسی بھی تجاوز کے خلاف وہ اللہ کی مدد اور عوام کی حمایت سے مضبوطی سے دفاع کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان اور ثالثی ممالک کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پالیسی تھی افغان وفد کی، یا جو ان کا طرز عمل تھا، وہ یہی تھا کہ وہ کچھ چیزیں زبانی طور پر ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ تحریری یقین دہانی کے لیے تیار نہیں تھے، اور اسی لیے یہ ڈیڈ لاک کی کیفیت جو ہے یہ پیدا ہوئی ہے۔ اب جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ ان آپشنز میں کیا ہو سکتا ہے؟ ان آپشنز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر دوبارہ سے بات چیت کا کوئی راستہ نکلتا ہے تو پھر اس میں پاکستان کے کچھ سیاسی جو اکابرین ہیں جن کا تعلق خصوصاً خیبر پختونخوا سے ہو، ان کو آن بورڈ لیا جائے اور ان کے ذریعے مذاکرات کیے جائیں۔ لیکن یہ بات کی باتیں ہیں، پاکستان میں اندرونی طور پر جو صورتحال ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاسی عدم استحکام، اپوزیشن کا بھی دباؤ ہے، اور پھر 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ کچھ فوجی جو بڑے عہدے ہیں ان کے حوالے سے بحث چل نکلی ہے، اس پر بھی کبھی تفصیلی بات کریں گے۔ لیکن اس وقت جو پاکستان اور افغانستان کے معاملات ہیں ان پر کافی نظریں ہیں، اور خصوصاً جب آپ کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہوں
تو یہ جو کیفیت ہے پاکستان اور افغانستان کے جو سرحدی مقامات ہیں یہاں کے لوگوں کی، تو ان بڑے شہروں کے عوام کو اس کیفیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ہوا ہے، جس طریقے سے معاملات خراب ہوئے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر سرحدی مقامات پر جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے افغان سائیڈ سے کہ جی بہت زیادہ تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو افغان طالبان اور ٹی ٹی پی یا باقی تنظیموں کے مابین جو رابطے ہیں اور اس حوالے سے جو مشاورتیں ہوئی ہیں، تو اس میں بھی کچھ خبریں ہیں، اور خبریں ایسی ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 28 اکتوبر کے بعد اب تک کوئی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول نہیں کی ہے، اور اسی طرح باقی تنظیموں کی طرف سے جو حملے ہیں وہ تو جاری ہیں، جیسے بنو میں ہوا، جیسے کچھ واقعات ہوئے، باجوڑ میں ایک پوسٹ کے اوپر، پولیس پوسٹ کے اوپر حملہ کیا گیا، ایک کانسٹیبل اس میں زخمی ہوا، کچھ اور بھی چھوٹے موٹے واقعات ہوئے ہیں، لیکن کوئی بڑا واقعہ جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اگلی حکمت عملی کیا ہے ٹی ٹی پی کی، باقی تنظیموں کی، اور پھر افغان طالبان کی؟ کیونکہ وہاں پہ کابینہ کے ارکان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب اگر سات سمندر پار سے امریکہ آیا تھا، نیٹو فورسز آئی تھی، تو ہم نے ان کو اگر شکست دی ہے تو آپ کی اور ہماری سرحدیں تو شروع ہوتی ہیں سندھ سے اور بلوچستان سے، یعنی بیچ میں انہوں نے خیبر پختونخوا کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، خدشات بھی ہیں، امکانات بھی ہیں، امیدیں ابھی قائم ہیں، کچھ لوگ پر امید ہیں کہ یہ بات پھر سے بن سکتی ہے، لیکن جب تک بیچ میں ضد ہوگی، انا ہوگی، ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سنا نہیں جائے گا، سمجھا نہیں جائے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ بات آگے نہیں بڑھے گی، اور بات اسی طریقے سے نامکمل رہ جائے گی، اور فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور فیصلہ اگر ٹی ٹی پی کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور خدا نخواستہ کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے، اور پھر اس کا رد عمل ہمیں افغانستان میں دیکھنے کو ملتا ہے، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں دونوں ملک جو ہیں یہ کس سٹیج کے اوپر کھڑے ہیں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔